بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم دو ایسے وکلاء کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے بر صغیر کی تاریخ پر کیا اثرات مرتب کیے۔ دونوں انتہائی قابل احترام ہیں، دونوں کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دونوں وکلاء پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان پر اب بہت ادب اور احترام سے ان کے نام کو لیا جاتا ہے۔ میری مراد مہاتما گاندھی جو ایڈوکیٹ تھے، اور دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح جو ایڈوکیٹ تھے۔ یہ دونوں عظیم رہنما، یہ دونوں ایسے انسان تھے جنہوں نے بر صغیر کے لوگوں کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور ان کی بہتری، ان کی بھلائی کے لیے تمام وقت سوچتے رہے، اور اس بر صغیر کی تاریخ پر ان کے اثرات ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت ہی کامیاب وکیل تھے۔ انہوں نے کراچی سے سفر کر کے لندن پہنچے اور وہاں پر بار ایٹ لاء کیا۔ قانون کی تربیت سے آشنائی کے بعد وہ واپس بامبے تشریف لائے، وکالت شروع کی۔ بہت ہی کامیاب وکیل تھے، اپنا لوہا بہت تھوڑے عرصے میں منوایا اور وہاں کے ججز کو جو انگریز تھے اپنا مطیع کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان بننے کی تاریخ میں ان کے کارہائے نمایاں ہمیشہ یاد رہیں گے۔ وہ ہماری قوم کے بابائے قوم ہیں، وہ پاکستان کے بابائے قوم ہیں۔ ان سے لوگ محبت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے مقدمات کی جو انہوں نے کنڈکٹ کیے تھے، ایک کتاب شائع ہوئی ہے جن کو ہم بازار سے حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ علامہ اقبال سے بہت متاثر تھے۔ اس سلسلے میں علامہ صاحب نے آپ کو بہت سارے خطوط لکھے جو کتابی شکل میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے جو جدوجہد کی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کے کارنامے اب ہمارے دلوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بطور وکیل وہ ایک بہت کامیاب وکیل تھے۔ اس کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں مہاتما گاندھی جب انہوں نے بار ایٹ لاء کیا تو لندن میں پریکٹس شروع کی، اور جب بھی وہ عدالت میں پیش ہوتے تھے تو ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ کانپنے لگتی تھیں اور اپنے کیس کو اچھی طرح پیش نہیں کر سکتے تھے۔ چارپائی پر لیٹ کر وہ مرن بھرت کا اعلان کرتے اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو حیران کرتے تھے۔ وہ تشدد کے حامی نہ تھے اور ان کا وزن 100 پاؤنڈ سے بھی کم تھا۔ ان کے دانت ہمیشہ ان کی دھوتی کی ڈب میں ہوتے تھے۔ جب کھانا کھانے چاہتے تھے تو اپنی دھوتی کی ڈب سے اپنے دانت نکالتے اور اپنے منہ میں لگا کے کھانا کھاتے اور پھر صاف کر کے اسے دھوتی میں رکھ لیتے تھے۔ ان کا انگریزی بولنے کا انداز آئرش تھا، کیونکہ انہوں نے ایک آئرش استاد سے تربیت حاصل کی تھی۔ ان کو ہمیشہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندو جو فنیٹکس تھے وہ ان کو بہت ہی پریشان کرتے تھے، اور وہ اس بات پر پریشان رہتے تھے کہ ہمارے ملک کے بہت غریب لوگ ہیں، ان کو کھانے پینے کے سامان میسر نہیں ہے، اور وہ اس طریقے سے ان کی پریشانیاں کیسے دور کرتے، یہی تجویز بناتے رہتے تھے۔ ان کی اپنی خوراک بکری کا دودھ اور پھل اور زیتون کا تیل ہوتا تھا جس پر وہ گزارا کرتے تھے۔ انہوں نے
انگریزوں کے مال کی بائیکاٹ کا اعلان کیا اور یہ تحریک اس وقت کامیاب ہوئی، اور اس طرح جان بوجھ کر انہوں نے ایسے ایسے کام کیے، ایسے ایسے معاملات کو دیکھا جو آج ہم ان کو پڑھتے ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اگر ہم مہاتما گاندھی اور قائد اعظم کا بطور وکیل مقابلہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا درجہ بہت بلند ہے۔ وہ ایک عظیم رہنما تھے، انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنا سکہ منوایا، وکالت میں بھی، اور مہاتما گاندھی وکالت میں بری طرح ناکام ہوئے۔ میں جب ہندوستان گیا تو مجھے ایک بار ایسوسی ایشن میں ایڈریس کرنے کا موقع ملا۔ میں جب ایڈریس کر کے میں فارغ ہوا تو وہاں پر آڈینس میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں قائد اعظم بڑے ہیں یا مہاتما گاندھی بڑے ہیں؟ جس کے جواب میں نے یہ کہا کہ مہاتما گاندھی یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کو پارٹیشن نہیں کیا جا سکتا، کٹ می انٹو ٹو بٹ سب کانٹیننٹ شوڈ ناٹ بی کٹ انٹو ٹو۔ تو میں نے یہ کہا کہ مہاتما گاندھی اس بات پر زور دیتے تھے کہ انڈیا کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور قائد اعظم نے اپنی انتھک محنت سے، اپنی ہنرمندی سے، اپنی دانائی اور حکمت سے بر صغیر کو تقسیم کروا لیا، اور اب یہ فیصلہ آڈینس کریں کہ ان میں کون قد آور ہے اور کون قد آور نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ دونوں کا تجزیہ میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔